فرعون کے گھر میں ایک عورت تھی، مشاطہ بی بی ان کا نام۔ وہ فرعون کی بیٹی کی، بیٹیوں کی، بچوں بیوی کے بال بناتی تھی، گویا ہیئر ڈریسر تھی فرعون کے گھر کی۔ اللہ کی شان، ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی تو کنگا یا کوئی چیز جو ہے نا وہ نیچے، برش وغیرہ کو نیچے گرا، تو اچانک جیسے کوئی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے نا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کا یعنی اللہ رب العزت کا نام اچانک لے لیا۔ ایمان چھپنے والی چیز تو ہے نہیں۔ اس نے جب نام سنا تو چونک اٹھی، کہنے لگی تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ تو موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لے آئی، بات تو کھل چکی تھی۔ کہنے لگی ہاں، میں حق کو کیوں تسلیم نہ کروں؟ فرعون کی بیٹی کو بڑا غصہ آیا، وہ گئی فرعون کے پاس کہ ابا تم خدائی کا دعویٰ کرنے والے، تمہاری ناک کے نیچے تمہاری کنیز جس کی کوئی حیثیت نہیں تمہیں نہیں مانتی۔ فرعون کو بھی غصہ چڑھ گیا، دربار لگوایا، بلایا مشاطہ بی بی کو، سب کے سامنے کہا مجھے مانتی ہو یا موسیٰ کے پروردگار کو مانتی ہو؟ اگر مجھے نہ مانا تو بدترین سزا تمہیں دوں گا جس سے پہلے کسی کو نہ دی ہوگی۔ کیا ایمان تھا ان کے اندر؟ کہنے لگی فقض ما انت قاض، تو اس سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے، تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، میرے سینے سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ یہ ایک عورت ہے، کمزور عورت ہے۔ آج کل کے مرد بھی پھسل جاتے ہیں۔ فرعون نے وارننگ دی، ہر بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ فقض ما انت قاض، جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو اپنا زور لگا لے، ہوں کمزور، میرے سینے سے ایمان تو نہیں نکال سکتا، اتنی طاقت تیرے اندر نہیں ہے۔ فرعون کو غصہ آیا، فرعون نے حکم دیا کہ ان کو چومیخا کروایا جائے۔ لٹا دیا گیا، دونوں ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑ کر زمین میں، دونوں پیروں کے اندر میخیں گاڑ کر زمین میں، اس کو چومیخا کروانا کہتے ہیں۔ چومیخا کروا دیا، پھر پوچھا اب تو مجھے مانتی ہے؟ کہا نہیں، میرا فیصلہ وہی ہے۔ فرعون کو معلوم تھا کہ ان مشاطہ بی بی کی ایک چھوٹی دودھ پیتی بچی بھی ہے، اس کو بلوایا اور بچی کو لا کے ماں کے سینے کے اوپر لٹا دیا اور بچی نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون نے کہا کہ دیکھو اگر مجھے مانتی ہو تو ٹھیک، نہیں تو تمہارے سینے پہ تمہاری بیٹی کو ذبح کروں گا۔ اس ماں کے اوپر کیا دل پہ گزری ہوگی؟ کون سوچ سکتا ہے جس کی چھوٹی معصوم دودھ پیتی بچی اس کے سینے پہ ہو اور اس کو یہ دھمکی مل رہی ہو۔ وہی فیصلہ ایمان کا اور پکا کہ فقض ما انت قاض، جو کچھ تو ہو سکتا ہے تو کر لے۔ مفسرین نے لکھا کہ فرعون نے اس چھوٹی معصوم بچی کو ماں کے سینے کے اوپر قتل کر دیا، ذبح کر دیا، اور وہ خون ماں کے سینے پہ گرا۔ ماں کا کیا انجام، کیا حال ہوا ہوگا دل کا اس وقت۔ اس کے بعد فرعون نے پھر کہا کہ دیکھ اب تیری باری ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، تو فرعون نے حکم دیا کہ اس زمانے میں بچھو، سانپ، اس طرح کی چیزیں پالی جاتی تھی، شیر لوگوں کے اوپر چھوڑنے کے لیے، تو بچھوؤں کو ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ بچھو ان کو ڈنک مارتے رہے، ڈستے رہے، ڈستے سے ڈستے اللہ رب العزت کو انہوں نے جان دے دی، شہید ہو گئے۔ یہ تو ان کی طرف سے معاملہ تھا۔ اب قدردان پروردگار کی قدردانی کیا تھی؟ حدیث مبارکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک وادی سے گزرے تو آپ کو ایک قبر سے خوشبو آئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ فرعون کی جو ہیئر ڈریسر مشاطہ بی بی تھی ان کی قبر ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو سے اس کو بھر دیا ہوا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس خوشبو کو سونگھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی تھی۔